يوم وآدم بين الماء والطين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وعلماء أمته وأولياء ملته وشهداء محبته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون. آمنت بالله صدق الله المولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والآمنين والمطمئنين والحمد لله رب العالمين. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم. إنه تعالى جواد كريم مليك بر رؤوف رحيم برحمتك يا أرحم الراحمين. خطبہ مسنون کے بعد کلام ربانی کی جس آیہ حقانی کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، اس کے تعلق سے بالغ اہل بیت اطہار میں اپنی عقیدت و محبت کا نذرانہ خلوص پیش کرنے سے قبل آئیے ہم سب مل کر اپنے آقا و مولا دونوں عالم کے داتا شہنشاہ کون و مکان دستگیر دونوں جہاں تھا سازد المندہ راحت جان عاشقاں سرور سینہ عالماں احمد مختار نائب کردگار شافع روز شمار حبیب پروردگار سید ابد قرار گنبد خضرا کی بہار حضور شفیع المذنبین خاتم النبیین راحت العاشقین رحمت للعالمین سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کسمانہ میں درود پاک کا ابھی عقیدت پیش کریں اور پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا و مولانا محمد كما تحب وترضى بأن تصلي عليه صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. ایک بار اور حدیث درود و سلام پیش فرما دیں. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد سيد البشر بشر لا كالبشر بل هو كالياقوت في الحجر صلاة وسلام عليك يا رسول الله. ایک بار اور حدیث درود و سلام پیش فرما دیں. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله وكما تحب وترضى بأن تصلي عليه صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. شاخ پھولوں بھری حسین سے ہے، شاخ پھولوں بھری حسین سے ہے، معتبر خاک بھی حسین سے ہے. شاخ پھولوں بھری حسین سے ہے، معتبر خاک بھی حسین سے ہے. کربلا کچھ نہیں ہے بس ایک نام، کربلا کچھ نہیں ہے بس ایک نام، نام میں روشنی حسین سے ہے. کربلا کچھ نہیں ہے بس ایک نام، نام میں روشنی حسین سے ہے. زند و جاوید سمت مصطفیٰ ہو کر رہا، زند و جاوید سمت مصطفیٰ ہو کر رہا. فاطمہ کا لال بے شک حق نما ہو کر رہا، فاطمہ کا لال بے شک حق نما ہو کر رہا. اور کیا کسی میں دم تھا جو لڑتا علی کے شیر سے؟ کیا کسی میں دم تھا جو لڑتا علی کے شیر سے؟ حق کو جو منظور تھا
وہ فیصلہ ہو کر رہا، حق کو جو منظور تھا وہ فیصلہ ہو کر رہا۔ اور اے مورخ تو بتا ملتی ہے کیا ایسی مثال، اے مورخ تو بتا ملتی ہے کیا ایسی مثال، جس کے گھر کا بچہ بچہ صبر آزما ہو کر رہا، جس کے گھر کا بچہ بچہ صبر آزما ہو کر رہا۔ اور تھے سکون و صبر کے انداز کچھ ایسے عجیب، تھے سکون و صبر کے انداز کچھ ایسے عجیب، سرنگوں پھر پرچمے زور و جفا ہو کر رہا، سرنگوں پھر پرچمے زور و جفا ہو کر رہا۔ اے رفیق اب زندگی اس جنگ سے گزرے میری، حشر میں مجھ سے کہیں وہ تو میرا ہو کر رہا، حشر میں مجھ سے کہیں وہ تو میرا ہو کر رہا۔ کہ محمد سے وفا تم ہے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا اللہ و قلم تیرے ہیں۔ ایک بار اور نبی راگی نبی کی بارگاہ میں حضور سلام پیش فرما دیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد عدد ما فی علم اللہ، صلاة دائمة بدوام ملک اللہ، وکما تحب و ترضى بأن تصلی علیہ، صلاة و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ فضل ربانی وہ امداد محبوب اسلامی سے آج تک کی مجالس پاک میں اہل بیت اطہار کے مبارک ذکر کو آپ سماعت فرما رہے تھے۔ ابھی تک کی کل مجلسیں اور محفلیں جتنی بھی ہوئی، ذمہ دار علماء اہل سنت کی زبان سے جو جو بیانات ہم نے سنے، قرآن مجید کی روشنی میں، احادیث نبویہ کے تحت، اقوال سلف کی روشنی، جتنا بھی سنا اور جو کچھ بھی سنا، اس کا ماحصل، اس کا خلاصہ، اس کا نچوڑ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے ساری مخلوقات میں ایک مخلوق کو چن لیا جسے اشرف المخلوقات کہتے ہیں، اور وہ ہے انسان، سب سے افضل۔ اور اس اشرف المخلوقات میں خدا نے ایک مقدس جماعت کو چن لیا جو ساری جماعت میں افضل، اور انہیں انبیاء اور مرسلین کہتے ہیں، نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم۔ اور ان انبیاء اور مرسلین کی جماعت کے بعد اس روئے زمین پر افضل ترین اگر کوئی جماعت ہے تو وہ جماعت صحابہ۔ اسی لیے حضرت سیدنا و مولانا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے یہ کہا جاتا افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق، انبیاء مرسلین کے بعد سب سے افضل، نبوت کے بعد پہلا درجہ حضرت صدیق اکبر کا۔
پھر حضرت فاروق اعظم کا، پھر سیدنا عثمان ذو النورین کا، پھر سیدنا مولا کائنات کا۔ اہل سنت کی جو ترتیب ہے اس کے مطابق پھر امام حسن مصطفیٰ 5ویں امام، اور سیدنا مرشدنا مولانا امام حسین شہید کربلا، پھر ائمہ اہل بیت۔ افضلیت و فضیلت کے اعتبار سے خدا کے بعد لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر۔ حضور کی ذات، حضور کے بعد انبیاء کی ذات، انبیاء کے بعد اصحاب رسول، اور جب خاندان کی بات آئے، جب اہل بیت کی بات آئے، تو کل کائنات کے کل خانوادوں اور خاندانوں میں اگر کوئی افضل ترین خاندان اور خانوادہ ہے تو خدا کے نزدیک اور اس کے رسول کے نزدیک اگر کوئی بہترین خاندان ہے تو وہ ہمارے نبی کا خاندان ہے، جس کی فضیلت قرآن میں، جس کا درجہ قرآن میں، جس کی معرفت قرآن میں کروائی ہے، جس کو اللہ کے رسول نے جن کی معرفت کرائی، جنہیں چادر تطہیر میں چھپایا گیا، جس کو رسول نے اپنی احادیث سے اپنے صحابہ کے درمیان میں جس کی پہچان کروائی کہ یہ ہے وہی لوگ جن کے بارے میں اللہ نے قرآن میں آیت تطہیر کو نازل کروایا۔ سبحان اللہ، یہی وہ لوگ ہیں کون؟ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ جن لوگوں کو نبی کے گھر والے ہونے کا شرف ہے تو معلوم ہوا کہ دوسرا خاندان افضل ہوگا، مگر ساری کائنات کے خاندانوں میں اگر خدا کا سب سے زیادہ محبوب اور سارے خاندانوں میں افضل ترین کوئی خاندان ہے تو وہ میرے مصطفیٰ کا خاندان ہے، وہ میرے مصطفیٰ کا خاندان ہے۔ اور جب خاندان رسول ہے اور سب سے افضل ہے، سارے خاندانوں میں سب سے برتر خاندان ہے، سارے قبیلوں میں سب سے اعظم ترین، سب سے افضل ترین، سب سے برتر و بالا، فضائل والا، کمالات والا، شرف والا، بزرگی والا، عظمتوں والا اگر کوئی خاندان ہے تو خاندان نبوت، اگر کوئی ہے تو خاندان نبوت۔ اور یہ بات طے ہے کہ جو جتنا بڑا اس کا امتحان بھی اتنا ہی بڑا، جو جتنا بڑا جس کا جیسا مقام ویسا اس کا امتحان۔ سیدنا ابراہیم علیہ التحیت و تسلیم کے تعلق سے رب نے ارشاد فرمایا وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا۔ اللہ نے ابراہیم کو اپنا خلیل بنایا، خلیل یوں ہی بنا لیا یا پھر شان خلت کا جلوہ جو آپ کو عطا فرمایا گیا اور خطاب خلیل عطا فرمایا گیا، اس کے پیچھے بہت ساری وجوہات بھی ہے۔ کوئی یوں ہی مقام رفیع تک نہیں پہنچ جاتا، بلندیت درجات کے لیے امتحان ضروری ہے۔ اور ہم اپنی روز مرہ کی زندگیوں میں بھی دیکھتے ہیں، اپنی اولادوں کو ہم بیچتے ہیں نا، مدرسوں میں، اسکولوں میں تعلیم ہوتی ہے، تربیت ہوتی اور امتحان ان کا بھی ہوتا ہے نا، مگر آپ دیکھیں گے بالکل آسان سے مثال سے آپ اس کو سمجھیے کہ ایک بچہ ابھی باپ کی انگلی پکڑ کے اسکول جا رہا ہے، سال جب مکمل ہوا تو سال کے اختتام کا امتحان، اور اس کے بعد میں پھر دوسرا سال تو دوسرے سال پھر امتحان، پھر تیسرا سال پھر امتحان، مگر آپ دیکھیں گے کہ اس امتحان دینے والوں کی جو کیٹیگری ہے ان کے بیچ میں جو فرق ہے وہ فرق آپ واضح محسوس کریں گے۔ جو امتحان
پہلی کلاس والا دے رہا ہے، 7ویں والا وہ امتحان نہیں دے گا، اور جو 7ویں والے کا امتحان ہو رہا ہے وہ پہلی والے کا نہیں ہوگا۔ ظاہر سی بات ہے کہ پہلی والے کا امتحان بالکل آسان ہوگا، 7ویں والے کا امتحان اس سے زیادہ سخت و مشکل ہوگا، اور جب بورڈ کی امتحان میں جب ہو جائے گا تو 7ویں والے سے کئی گنا زیادہ اس کا سخت امتحان ہوگا، اور جب پھر وہ کالج میں جائے گا تو اس کا امتحان اور زیادہ ہو جائے گا، پھر اور زیادہ۔ ٹاپ کلاس میں جب وہ امتحان دینے کے لیے جب وہ بیٹھے گا تو جیسا جیسا درجہ بڑھتا جائے گا ویسے ویسے امتحان کی شدت بڑھ رہی ہے، سختی بڑھ رہی ہے، سوال و جواب جو اس کو پوچھے جا رہے ہیں اس میں اس کو آزمایا جا رہا ہے، یہاں تک کہ امتحان دینے والا جو امتحان دے رہا ہے وہ بڑا پشیمان ہے، وہ بھی سوچتا ہوگا کہ پہلے والے کو کتنا آسان امتحان ہے، اس سے دوسری والے کا امتحان کتنا آسان ہے۔ آپ دیکھیے، مگر اب اس کو یہ فکر نہیں ہے کہ یہ سخت امتحان ہے، اس لیے کہ اس کی نظر امتحان پر نہیں ہے بلکہ اس کی نظر امتحان کے بعد کی ملنے والی منزل پر ہے۔ اس کی نظر امتحان کے بعد ملنے والی منزل پر ہے۔ اسی لیے دوستو، سارے اصحاب رسول نے بھی امتحان کی بھٹی میں اپنے کو جلایا، تپایا، اور امتحان دے کر کے ایمان کی اس لذتوں کو انہوں نے حاصل کر لیا، مگر جب مقام اولیاء پر اور مراتب اعلیٰ پر فائز کرنے کی بات آئی تو وہ جس کو جنت کے جوانوں کا سردار بننا تھا، جس کو جنت کے سارے لوگوں کا تاجدار بننا تھا، جس گھرانے کو جنت کے سارے باشندوں کا امیر بننا تھا، جب اس کا امتحان ہوا تو کیا امتحان ہے؟ اسی امتحان میں سارے امتحانات کو سمو دیا گیا، سارے امتحان کو اسی ایک امتحان میں سمو دیا گیا، اور قرآن نے جس آیے مبارکہ کو نازل فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَالنَّقْصِ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، یہ پانچوں پانچ امتحان ہے جو لیے جانے کا وعدہ فرمایا، یہ پانچوں کے پانچ امتحان آقا حسین کے امتحان کے پرچے میں شامل کر دیا، اور یہ اعلان کیا، اے میرے نبی کے شہزادے، تم یہ امتحان میں کامیابی حاصل کرتے رہو، نہ امتحان دینے والے کا کوئی جواب ہے، نہ تیرے مقام و مرتبے کا کوئی جواب ہوگا۔ اسی لیے آقا حسین کے پرچے میں ہر امتحان شامل ہے۔ خدا نے فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، پہلا امتحان، ہم تمہیں آزمائیں گے کس سے؟ خوف سے، پھر فرمایا وَالْجُوعِ، اور بھوک سے، وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، مالوں کے نقصان سے، وَالْأَنفُسِ، اور پھر جان سے، وَالثَّمَرَاتِ، مفسرین فرماتے ہیں یہاں اس کا مطلب یہ بھی ہوتا ہے وَالثَّمَرَاتِ، اولاد سے، اولاد کی قربانی سے، یہ باتوں پانچ امتحان خدا نے ارشاد فرمائے، وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، جب یہ مکمل ہو گئے پرچے تو ارشاد فرمایا وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اے محبوب جنہوں نے ان پانچ پرچوں میں مکمل کامیابی حاصل کر لی ہے تو بشر الصابرین وبشر الصابرین، بشارت دے دیجئے ان صبر کرنے والوں کو، الذین اذا اصابتهم مصیبہ، وہ لوگ کہ جب ان پر مصیبت پہنچتی ہے، اصابتهم مصیبہ، تو واویلا نہیں کرتے، شور نہیں مچاتے، چلاتے نہیں، بے صبری کا مظاہرہ نہیں کرتے، ناشکری نہیں کرتے، یہ نہیں کہتے کہ ہم کون ہیں، ہم اس کو برداشت کرنے کی صلاحیت و طاقت نہیں رکھتے، وہ یہ ناشکری نہیں کرتے کہ اے اللہ یہ مصیبت تو نے ہمیں کیسے ہم پر نازل فرما دی، وہ یہ واویلا و شور نہیں
نہیں بتاتے کہ اے اللہ کیا ہم یہ اکیلے تھے جو ہم پر تم نے یہ مصیبت نازل کر دی، بلکہ وہ لوگ جو صابر رہتے ہیں، شاکر رہتے ہیں، مصیبتوں کو جھیل لیتے ہیں اور جھیلنے کے بعد بھی ان کی زبان پر شکایت والا کلمہ نہیں آتا، بلکہ قالو انا للہ و انا الیہ راجعون، ایسے مشکل میں بھی یہی کہتے ہیں ہم اللہ کی طرف سے آئے ہیں، اللہ ہی کی طرف ہمیں پلٹ کے جانا ہے۔ جب ان کی زبان پر یہ الفاظ یعنی ہمارا ذکر جاری ہو جائے اور ہماری یاد ان کے دلوں میں بس جائے تو اے میرے محبوب آپ ان کو بشارت دے دیجئے، آپ ان کو بشارت دے دیجئے، اور کس بات کی بشارت دے دیجئے؟ الذین اذا اصابتهم مصیبہ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، یہی وہ لوگ ہیں جن پر اللہ کی رحمت ہے، یہی وہ لوگ ہیں جن پر اللہ کی طرف سے رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آپ یقین مانیں ان مقدس و برگزیدہ ترین ہستیوں میں خانواد رسول ہے جس کو اللہ نے چن لیا ہے ان امتحانوں کے لیے، اور خاندان مصطفیٰ علیہ تحیت و سلام بھی اس عزم و استقلال کے ساتھ، اس ہمت کے ساتھ، اس مردانگی کے ساتھ اور اس صبر و حوصلے کے ساتھ انہوں نے بھی امتحان دیا کہ ہر امتحان وہ دیتے رہے، ہر مصیبت جھیلتے رہے، ہر پریشانی کو صبر و شکر کے ساتھ انہوں نے برداشت کیا، اس کا استقبال کیا، اور یہ بھی نہیں تھا کہ مصیبتیں اور پریشانیاں، مشکلات یہ جو کچھ بھی ہے وہ ان کی دعاؤں سے ٹل نہیں سکتی تھی، ایسا نہیں تھا۔ یہ اس غوث اعظم کے جد قریب ہے جو 12 سال کی ڈوبی ہوئی ناؤ کو اپنے دست مبارک سے نکالنے پر قدرت رکھتے ہیں۔ یہ ایسے غوث اعظم کے جد قریب ہے، یہ اس عظیم اولیاء کے بابا ہے کہ اگر زبان سے کوئی کلمہ نکل جائے تو اللہ آپ کی زبان کے نکلے ہوئے کلمات کو قبول فرما لیتا ہے، مگر انہوں نے کبھی نہیں کہا کہ اے اللہ اس مصیبت کو ٹال دے، ان پریشانیوں کا خاتمہ فرما دے، کبھی نہیں کہا کہ اے اللہ انہوں نے پانی بند کیا ہوا ہے تو کیا ہوا، تو اپنی رحمت سے بارش کا نزول فرما دے۔ یہ کبھی یہ کہہ سکتے تھے مگر نہیں کہا، یہ کر سکتے تھے مگر، بلکہ ان نعمتوں پر بھی صابر و شاکر رہتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ یہ ساری مصائب و مشکلات پر بھی وہ صابر و شاکر نظر آ رہے ہیں، بلکہ انہیں یقین ہے کہ میدان کربلا میں شہادت ملنے والی ہے، میدان کربلا میں یہ کنبہ لٹنے والا ہے، میدان کربلا میں سارے اہل بیت رسول یہ جتنے بھی ہیں انہیں شہادت ملنے والی ہے، یقین ہے۔ وجہ کیا ہے؟ رسول عربی نے کبھی سینے سے لگا کر کے شہادت کی بشارت عطا فرمائی ہے، کبھی اللہ کے رسول نے اپنے کاندھے پر بٹھا کر کے شہادت کا اعلان کیا ہے۔ اصحاب رسول جس کے بچپنے میں ان کے شہید ہو جانے کے تعلق سے گفتگو کیا کرتے ہیں، اس حسین کو یہ معلوم ہے، اور صرف حسین کو نہیں، حسین کے دودھ پیتے علی اصغر کو بھی معلوم ہے کہ میدان کربلا میں ہمیں شہادت کا جام ملا، میدان کربلا میں ہمیں شہادت کا جام ملا ہے، اور اتنا کامل یقین میں آپ کو بتاؤں کہ امام عرش مقام نے جب سارے واقعات آپ سنتے ہیں، صرف ایک بات اس سلسلے کی عرض کروں، اس لیے کہ ہمارے سامنے ایک میت بھی ہے اور وقت بہت مختصر ہے، میں صرف ایک بات عرض کر کے اس سلسلے کی گفتگو کو آخری کروں کہ سیدنا امام عرش مقام کے دور میں جب وہ ماحول ہو گیا کہ آقا حسین مدینہ شریف کو چھوڑ دے اور مدینہ طیبہ کو جب چھوڑنے کی بات آئی تو دوستو وہ لمحے جس میں آقا حسین نے مدینہ شریف کو چھوڑنے کا جب ارادہ کیا، سب سمجھانے والے، نصیحت کرنے والے، بتانے والے،
عرض کرتے ہیں اے حسین آپ مدینہ شریف کو چھوڑ کے ہرگز نہ جائیں، مگر آقا حسین علیہ السلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے سمجھانے والوں تمہارا شکریہ، مجھے ایک عظیم مقصد کے لیے مدینہ شریف کو چھوڑنا ہے، میں یہاں سے جا رہا ہوں، سارے اصحاب رسول مشورہ دے رہے ہیں، کئی صحابہ نے آپ کو مشورہ دیا، قصہ مختصر جب آپ نے بارگاہ رسالت میں آخری سلام پیش کیا اور وہاں دربار رسول میں لپٹ کے روئے تو نانا جان بھی ارشاد فرماتے ہیں اے میرے لال تجھے ضرور جانا ہے، تجھے ضرور یہاں مدینہ شریف کو چھوڑ کر جانا ہے، اس لیے کہ تو یہاں سے جائے گا تو اکیلا نہیں جائے گا، اپنے کنبے کے ساتھ جائے گا، اپنے خانوادے کے ساتھ جائے گا، اور تیرا جانا یہ نامبارک نہیں ہے بلکہ تیرے بابا نے مکے کو چھوڑا تھا، مدینہ بسایا تھا اسلام پھیلانے کے لیے، اور تو مدینے کو چھوڑے گا اور کربلا کو آباد کرے گا، اسلام کو آبادی دے دے گے۔ اسلام بچانے کے لیے تیرا نانا مکہ مدینہ مکہ چھوڑتا ہے اسلام پھیلانے کے لیے، اور تم مدینہ چھوڑے گا اسلام بچانے کے لیے۔ میرے لال ضروری ہے لہذا تم جاؤ، مگر یقین مانو جب ساری مسائل تم پہ نازل ہوں اور مشکلات کا جب سامنا ہو جائے اور لوگ جب پشیمان ہو جائے اور لوگ جب تمہیں پشیمان و پریشان کریں تو اے میرے لال ایسے وقت میں بے صبری کا مظاہرہ نہ کرنا، اپنے کو تنہا نہ سمجھنا، جب تیرے لال علی اکبر کے سینے سے تلوار و تیر کی بوچھار ہوگی اور جب تیر گزرتے ہوں گے تو اپنے کو تنہا نہ سمجھنا، میں تیرے بابا علی اور تیری ماں فاطمہ کے ساتھ میں خود بھی تیرا امتحان دیکھنے کے لیے وہاں موجود رہوں گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے لخت جگر کو اپنے سینے سے لگا کر کے بشارتیں عطا فرما رہے اور آپ کو الوداع کہا۔ سرکار امام حسین اپنے مقدس کا تشریف لائے، قافلہ جانے کے لیے تیار ہے، سرکار امام عرش مقام کا مقدس سواری تیار ہے، سارے اصحاب رسول اہل بیت رسول جتنے بھی ہیں وہ سب سواریوں پر تیار ہیں۔ سیدہ حضرت صغرا رضی اللہ تعالی عنہ اس وقت مدینہ شریف میں ہے، سرکار امام عرش مقام رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے گھوڑے پر سوار ہو رہے ہیں اور سرکار سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہ تو سرکار امام حسین کی بہن شہزادی رسول ہے، سیدہ فاطمہ خاتون جنت کی شہزادی ہے، ان کے مقدس ہاتھ میں سرکار امام علی اصغر رضی اللہ تعالی عنہ کی مقدس ذات ہے۔ عمر کتنی ہے؟ 1.5 مہینہ۔ حضرت سرکار امام علی اصغر رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر مبارک اس وقت 1.5 مہینے کی ہے۔ یہ بعض روایت میں وہ میدان کربلا ہی میں ولادت بھی بعض علماء فرماتے ہیں، مگر یہاں اس روایت سے پتہ چلتا ہے کہ 1 مہینہ 1.5 مہینہ یا صرف 15 دن کی عمر مبارک ہے۔ اس وقت حضرت سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقدس ہاتھ میں حضرت امام علی اصغر ہیں، اور ایسے وقت میں اندر سے حجرے سیدہ سے آواز آئی، ایک معصوم سی بیٹی پکارتی ہے اے پھوپھی جان مجھے آخری بار اپنے بھائی علی اصغر کا چہرہ تو دیکھ لینے دیجیے۔ آپ جا تو رہے ہیں مگر مجھے ذرا زیارت کرا دیں تاکہ میں اپنے بھائی کو دیکھ لوں اور اس کو اپنے سینے سے لگا لوں۔ بہن ہے وہ بچی بھی چھوٹی ہے جن کی عمر 4 سال یا 5 سال ہے، اور ادھر سرکار امام علی اصغر کی عمر مبارک 1 مہینہ یا 1.5 مہینے کی ہے۔ سیدہ زینب اندر تشریف لے گئی، اور جب تشریف لے گئی تو بھائی نے بہن کو دیکھا، بہن نے بھائی کو دیکھا، جب بہن نے ہاتھ بڑھائے تو معصوم علی اصغر نے بھی ہاتھ کو بڑھا دیے۔ حضرت سرکار سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس منظر کو ملاحظہ فرما رہی ہے کہ سرکار سیدہ صغرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سینے سے
لگایا۔ سرکار امام علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی حضرت سیدہ سغرا کو اپنے سینے سے لگایا، دونوں کی باہیں باہوں سے مل گئی، دونوں نے ان کے ہاتھوں کو ایک دوسرے کی گردن میں ڈال دیا۔ کئی دیر تک یہ روتے رہے، بلکتے رہے، راوی فرماتے ہیں کہ بہت دیر ہو گئی۔ آقا حسین اپنی سواری پر سوار ہے، ارشاد فرماتا ہے بہن زینب جلد لاؤ میرے عسکر کو تاکہ ہم سواری کو یہاں سے ہٹائیں اور سفر کی ابتدا کریں۔ سرکار سیدنا امام کے ارشاد پر حضرت سیدہ زینب نے جب ہاتھ بڑھا کر کے سیدنا معصوم علی اصغر کو جب لینے کا قصد فرمایا تو آپ نے ہاتھوں کو بڑھائے اور ان کے ہاتھوں کو تھاما اور وہ الگ کر رہی ہے، دونوں کو جدا کر رہی ہے، مگر کیا عجیب منظر ہے کہ سیدنا حضرت سیدہ زینب جتنا زور لگاتی ہے اتنی ہی زور کے ساتھ میں حضرت سرکار امام علی اصغر اپنی بہن کی مقدس گردن سے لپٹے ہوئے نظر، بڑی طاقت لگائی مگر جھوکا نہیں، بہت طاقت لگائی مگر ہاتھ ہے کہ چھوڑے نہیں جاتے ہیں۔ سیدہ نے عرض کی آقا حسین یہ سیدنا حضرت علی اصغر ہے، میں بڑی کوشش کر رہی ہوں مگر ہاتھ نہیں چھوڑتے۔ آقا حسین نے سرکار حضرت امام عباس علمبردار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ارشاد فرمایا بھائی عباس جائیے اور اپنے بھتیجے اصغر کو اٹھا لائیے۔ آقا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام تشریف لے گئے، آپ نے بھی بڑی کوشش کی مگر سیدنا حضرت امام علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہاتھوں کو نہ چھوڑا، انہوں نے بھی پکارا حضور یہ تو ہاتھ نہیں چھوڑ رہے ہیں۔ اچانک جب یہ آواز آپ کے کانوں میں آئی آقا امام حسین علیہ السلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے کی کیفیت بدل گئی، سواری سے نیچے اترے اور اترنے کے بعد میں آپ تشریف لے گئے، دیکھا کہ دونوں بھائی بہن بلک بلک کے رو رہے ہیں اور اسی عالم میں سرکار امام عرش مقام کے چہرے کی حالت بدل گئی۔ آقا حسین نے بھی چھڑانے کی کوشش کی مگر چھوڑ نہیں رہے ہیں، سارے اہل بیت اس منظر کو دیکھ کر کے رو رہے ہیں۔ اچانک آقا حسین روتے ہوئے اپنے مقدس لبوں کو حضرت علی اصغر کے مقدس کانوں کے پاس لے گئے اور لے جا کر کے کچھ لفظ کہہ دیے، نہ جانے کیا فرمایا تھا آپ نے کہ حضرت آقا علی اصغر نے دونوں ہاتھوں کو چھوڑ دیا، دونوں ہاتھوں کو چھوڑ دیا۔ ابھی تو عمر 1 مہینہ کی ہے یا 1.5 مہینہ کی ہے مگر یہ قوت ادراک، یہ فہم، یہ سوجھ بوجھ کی یہ قوت یہ کس نے عطا فرمائی ہے؟ آپ یہ نہ سمجھنا کہ یہ چھوٹا بچہ ہے، یہ نہ سمجھنا کہ یہ معصوم ہے۔ سرکار حضرت سیدنا امام علی اصغر علیہ السلام رضی اللہ تعالی ہاتھ کو چھوڑ دیتے ہیں۔ آقا حسین اور روتے ہوئے اپنے شہزادے کو گود میں اٹھایا، سواری پر سوار ہوئے اور مدینہ طیبہ سے سمت مکہ مکرمہ روانہ ہو گئے۔ راستے میں ایک جگہ قافلے نے قیام کیا اور قیام کے دوران میں خیمے لگائے گئے۔ آقا حسین اپنی ہمشیرہ سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ساتھ خیمے میں بیٹھے ہیں۔ مولا حسین سے حضرت زینب عرض کرتی ہے پیارے بھائی جان، اے سمت پیغمبر، اے راحت جان حیدر، ذرا یہ تو بتائیں کہ جب بے شہزادہ علی اصغر کو لینے کے لیے میں گئی تھی، میں نے بڑی طاقت کی تھی مگر ہاتھ چھوٹے نہیں، بھائی عباس نے بڑی قوت کی تھی مگر ہاتھ چھوٹے نہیں، کیا وجہ ہے؟ آپ نے بھی بڑا زور لگایا مگر اصغر نے اپنی بہن سغرا کو چھوڑا نہیں، اور کیا معاملہ ہے؟ کہ آپ نے کچھ پڑھ کے ان کے کانوں میں دم کر دیا اور اب انہوں نے ہاتھ چھوڑ دیے، وہ کون سا وظیفہ، وہ کیا اسم اعظم تھا؟ ارشاد فرمایا اے ماں جاری، اے میری پیاری بہن، اے شہزادی خاتون جنت، وہ کوئی وظیفہ نہیں تھا، وہ کوئی عمل نہیں تھا، وہ کوئی آیت قرآن نہیں تھی، بلکہ میں نے یہ کہا تھا میرے لال تجھے اپنی بہن سغرا سے اتنی محبت ہے کہ تو اسے چھوڑنا نہیں چاہتا، مگر مجھے ذرا یہ تو بتا کہ میدان کربلا میں تیرے حصے کا تیر کون کھائے گا؟ جب میں نے یہ کہا تو میرے لال
زندہ باد. یہ اہل بیت نبوت کا وہ مقدس گھرانہ ہے جنہوں نے اس مصیبت کو، ان تکالیف کو خندہ پیشانی سے قبول کیا، جو اللہ کے اس امتحان میں ثابت قدم رہے، اور جنہوں نے یہ ارادہ و تہیہ کر لیا کہ ہم رہے نہ رہے مصطفیٰ کا دین رہے، ہم رہے نہ رہے رسول کی شریعت رہے، ہم رہے نہ رہے نبی کا قانون رہے، ہم رہے نہ رہے، اسی لیے وہ گھر لٹا رہے ہیں، خاندان لٹا رہے ہیں، کمبا کنبا بٹا رہے ہیں، اپنی گردنیں دے رہے ہیں، شہزادوں کی قربانیاں پیش کر رہے ہیں، بھوکے رہ رہے ہیں، پیاسے رہ رہے ہیں، ہر بے شکایت زبان پر نہیں آ رہا ہے بلکہ خدا کا شکر ادا کر رہے ہیں. یہ سارا معاملہ اور یہ سارا امتحان اور اس نوعیت کا امتحان دینا یہ پوزیشن بتا رہی ہے کہ یہ معمولی خاندان نہیں ہے، یہ خدا کا چنا ہوا خاندان ہے، اللہ کا منتخب خاندان ہے. اور یہ حقیقت ہے کہ اس خاندان کی شان یہ ہے کہ نہ اس کا ثانی پہلے کوئی ہوا تھا، نہ اس کا ثانی اب کوئی ہے، نہ اس کا ثانی صبح قیامت تک بلکہ بعد قیامت بھی خاندان رسول کی طرح نہ کوئی خاندان ہوا ہے نہ کوئی خاندان ہو سکتا. وہ خاندان ہے جس کی تعریف خدا نے فرمائی ہے. اسی لیے جب دین بچانے کی بات آئی تو خدا نے اس خاندان کو قبول فرمایا. انشاءاللہ اگلی گفتگو آئندہ کل کی گفتگو اس میں عرض کی جائے گی. اللہ تعالی ہماری اس محفل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. سیدنا امام حسین علیہ السلام اہل بیت کی طفیل اللہ ہماری، ہمارے ماں باپ کی، ہمارے اہل و عیال کی اور امت رسول کی کل مومنین کی مغفرت فرمائے. رب جلال سرکار امام حسین کی سب کے عالم اسلام کے کل مسلمانوں، مرد و عورت، بوڑھوں بچوں کی، سب کی جان کی، مال کی، عزت کی، آبرو کی حفاظت فرمائے. اور تبارک و تعالی ہمیں دین پر استقامت نصیب فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. کھڑے ہو جائیں. قال ہے رسال کو علیہ وسلم. میرے حسین تجھے سلام، میرے حسین تجھے سلام. السلام یا حسین، السلام یا حسین. میرے حسین تجھے سلام، میرے حسین تجھے سلام. کر چکا ادیب اپنی گوجر تمام، لے کے اللہ اپنی نانا کا نام. کر چکا ادیب اپنی گوجر تمام، لے کے اللہ اپنی نانا کا نام. کوپیوں کو سنائے خدا کے کلام اور پیدا ہو گیا جان غیر الانام. اس حسین ابن حیدر پلا کو سلام. میرے حسین تجھے سلام،